بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آغاز خدمت میں پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام۔ مہاراشٹر پونے میں جنر کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، میں سیکیورٹی کا جاب کرتا ہوں، لیکن ان حالات میں جب کہ کووڈ-19 کی مہاماری چل رہی ہے، سب بند ہو چکا ہے اور ابھی میں بیکار ہوں، ویکنسی اویلیبل نہیں ہے۔ ایک جگہ سے کال آئی ہے لیکن وہ بیئر بار کا جاب ہے، کیا میں یہاں جاب کر سکتا ہوں؟ پلیز جواب دیجیے۔ یہ فیلڈ میں سب ایسے ہی لوکیشن مل رہی ہے ان حالات میں، تو کیا میں اس جگہ کام کر سکتا ہوں؟ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے، جاب الرٹ بہت بیکار ہے۔ ان حالات میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کا جواب دیجیے۔ فقط والسلام۔ بڑا سخت دور ہے اور پروردگار تمام مؤمنین کی اور تمام انسانوں کی مشکلات کو حل فرمائے، لیکن ظاہر ہے کہ رزق وہی اللہ قبول کرتا ہے جو رزق حلال ہو، لہٰذا اپنی کوشش میں آپ مصروف رہیں۔ حلال رزق جہاں سے حاصل ہو رہا ہو اس نوکری کو آپ اختیار کریں، پروردگار انشاءاللہ آپ کی اس مشکل کو جلد ہی آسان فرمائے۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اہل تسنن کے یہاں ماہ مبارک رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، کیا اس کی کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے روایت ملتی ہے؟ والسلام۔ میں مجیب احمد خان امراوتی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ ایک کتاب گفتگو موجود ہے، اس میں تفصیل سے اس تراویح سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور جس میں کتابوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نماز نہیں تھی، بلکہ آپ کے بعد یہ نماز شروع ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز کے جو مستحبی ہو اس کو با جماعت پڑھنے کی اسلام میں تبھی اجازت مل سکتی ہے کہ جب سیرت نبوی یا سیرت معصومین میں اس کی کوئی سند اور مثال مل جائے۔ لہٰذا چونکہ اس کی کوئی سند اور تاریخ میں اس کی کوئی مثال رسالت مآب کی حیات طیبہ میں نہیں ہے، لہٰذا اس نماز کو نہیں پڑھنے کے لیے بزرگ علماء نے لکھا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ڈیوٹی پانی میں غوطہ لگانے کی ہو، اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ احتیاط لکھی ہے آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی نے کہ وہ نماز کی حالت، روزے کی حالت میں اپنے سر کو پانی میں نہ ڈبوئے، لہٰذا اس کی کیا جاب ہے پہلے اس پر غور کر لے، اور اگر اس کی یہ جاب ممکن ہو کہ روزے کے بعد ہو سکتی ہو تو اس کے لیے صحیح ہے، ورنہ خود آقا نے اجازت تو دی ہے لیکن احتیاط یہ لکھی ہے کہ سر کو پانی میں نہ ڈبوئے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی بیٹا پردیس میں رہ کر فون پہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہو، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس بارے میں کوئی ویڈیو ضرور ڈالیں تاکہ اس کو پتہ چلے، اور بیوی چغل خوری کرے اپنے میاں سے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ پلیز اس بارے میں بھی ویڈیو ضرور ڈالیں، مہربانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب پروردگار سے محفوظ رکھے کہ جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ مؤمنین کو برا بھلا کہتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، بلکہ وہ اپنے والد کو یا والدین کو برا بھلا کہتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں، اور اسی طرح سے پروردگار ہم کو چغل خوری کرنے والوں سے بھی محفوظ رکھے۔ لیکن یہ توجہ رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی برائیوں کو آشکار کرنے کی بنا پر ہم بھی ان برائیوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور لہٰذا ایسے مورد میں پبلک پلیس پر اس طرح سے کسی کے بارے میں تبصرہ نہ کریں، لیکن بہرحال ان لوگوں سے کہ جو اس قسم کے گناہ کر رہے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے کو اس گناہ سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمیں بھارت سرکار سے رسم ملتا ہے، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ سوال میرے لیے واضح نہیں ہے کہ رسم کیا ہوتا ہے، بہرحال آغا اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو جواب پلیز ضرور دیجیے۔ جی بظاہر مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے راشن ملتا ہے
تو اس راشن کو اگر آپ کے سوال میں راشن لفظ ہے تو پھر راشن کے لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم، علیکم السلام، میں احمد آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم دو غسل ایک ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی غسل جمعہ اگر ہو اور غسل جنابت؟ جی، دو غسل ایک ساتھ ہو سکتا ہے، ایک ہی غسل دو نیت سے، آپ کی یہ مراد ہے؟ یعنی اس طرح سے کہ آپ پہلے مستحبی غسل کی نیت کر لیں اور پھر واجبی غسل کی نیت کر لیں اور پھر ایک ہی غسل انجام دے لیں، یا آپ کے لیے ممکن ہے؟ السلام علیکم، علیکم السلام۔ Can I inject insulin during a fast? Can I check my blood sugar on a glucometer, which requires a drop of blood taken out from fingertip? اعجاز احمد، سری نگر، کشمیر۔ ان کے سوال میں سے دو حصے ہیں کہ یہ حالت صوم یعنی حالت روزہ میں انسولین کے انجیکشنز لے سکتے ہیں اور یہ بلڈ شوگر گلوکومیٹر پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک قطرہ خون کا جو ہے نکالا جاتا ہے فنگر ٹپ سے۔ یہ سری نگر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، اعجاز احمد صاحب۔ جی، both are permitted in اسلام، دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز فجر کے وقت اہل سنت کے یہاں سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زوال کا ٹائم ہے، ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی فقہ جعفریہ میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہمارے مرد مومن نے جو پوچھا ہے وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے، چونکہ زوال کا وقت دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور طلوع فجر الگ ہے، طلوع شمس یعنی سورج نکلنے کا وقت الگ ہے، اور غروب شمس یعنی سورج ڈوبنے کا وقت الگ ہے۔ یہ چار الگ الگ وقت ہیں جن میں طلوع فجر نماز صبح کا وقت ہے، طلوع شمس یعنی سورج نکلنے کا وقت جو نماز صبح کے قضا ہونے کا وقت ہے، کہ جس کے بعد نماز صبح آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، اور زوال کا موقع دوپہر کا وقت ہے کہ جس موقع کے اوپر ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور غروب شمس کا موقع یعنی سورج ڈوبنے کا موقع کہ جس کے بعد جب حمرۃ المشرقیہ سر سے سرخی زائل ہو جائے تو نماز مغرب پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو یہاں تک آپ کے سوال کا جواب حاضر ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم، علیکم السلام، میرا نام فہیم رضا ہے، میں گونڈی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ سال بھر روزہ یا حج زیارت سب کرتے ہیں، پر وہ اس دوران خمس نہیں ادا کرتے ہیں، ایسے افراد کی نماز اور روزہ کیا قبول ہے؟ جی، انہیں خمس ادا کرنا ہے تاکہ ان کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں اور ان کے روزے بھی قبول ہوں اور حج بھی ان کا مقبول ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ ہمارے مذہب میں ایک بزرگ ہیں جنہوں نے ایک بچے کو لے کر پالا اور اسے اپنی اولاد مان لیا، اس کی پرورش بھی کافی اچھے دل سے کی اور شادی بھی مسلم گھرانے میں ایک لڑکی سے کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں سے شادی کرنا جائز ہے کیا؟ اور اگر جائز ہے تو لوگ صرف اس بات کی وجہ سے ان کے بچوں سے شادی نہیں کرتے کہ یہ سوچ لیتے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ اب آپ ہی کوئی حل بتائیے جس سے کہ ان بچوں کی شادی شیعہ مذہب کے طریقے سے ہو جائے۔ جی، مومن کا کف مومن ہوتا ہے، اگر وہ جس بچے کو انہوں نے گود لیا تھا وہ مومن ہے تو پھر اس کی اولاد بھی اور وہ خود بھی مومن ہیں اور ان کے گھر میں شادی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ کیا سارا خمس یعنی دونوں سے سہم امام اور سہم سادات دونوں ون چینل کو دے سکتے ہیں؟ پلیز اکاؤنٹ نمبر دے دیں۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ آپ دونوں سے دے سکتے ہیں، لیکن آپ وضاحت کر دیں کہ سہم امام ہے یہ سہم سادات ہے۔ جو سہم سادات ہے وہ مستحق سادات تک انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا، اور سہم امام کی اجازت ہم کو مراجع کرام کی طرف سے ہے جو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اکاؤنٹ نمبر کی بھی ڈیٹیل آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، علیکم السلام، میرا نام گلشن، میں اتر پردیش ڈسٹرکٹ امروہہ سے ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا تیسری کے چاند کی کہانی سننا واجب ہے؟ پہلے تو یہ آغا بتا دیجیے کہ تیسری کے چاند کی کہانی کیا ہوتی ہے اور کیا واجب ہے، یہ بھی بتا دیجیے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے ہندوستان میں بعض ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کوشش کریں وہ جو معتبر ہمارے وہاں روایتیں حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں ایک حدیث قصہ کہ جو نہایت درجہ معتبر بھی ہے اور اس کی برکتیں بھی ہیں، اس قسم کے وارد ہونے والے
روایات کی دنیا میں آپ ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے تاکہ آپ کی زندگی میں برکت آئے۔ یہ جو تیسری کے چاند کی کہانی ہے، یہ خود لفظ کہانی ہی اس پورے واقعے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزیں کہ جن پر بھروسہ ہے کہ جو ہماری روایتوں کی دنیا میں وارد ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور اپنے گھر میں ان کے ذریعے سے برکتیں لے کر آئیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام زید قریشی ہے اور میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاپا نماز پڑھنے کے نام بھی نہیں لیتے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آگرہ سے، اور میرے بھائی کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور امی پاپا پر چلاتے ہیں، بولتے ہیں، اور امی پاپا کو جو کام بتاتے ہیں اس کو نہیں کرتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جہاں تک نماز کی بات ہے کہ نماز گھر میں کوئی ایک ممبر نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہ علماء اور وہ بزرگان کے جنہوں نے نماز سے متعلق مجلسیں پڑھی ہیں، ان کو اپنے گھر میں نشر کریں، ان مجلسوں کو آپ ٹیلی کاسٹ کریں، اپنے گھر میں ٹی وی کے اوپر لگا کے سب کو سنائیں، تاکہ ان لوگوں پر کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان پر اثر ہو اور وہ بھی نماز پڑھنے لگیں۔ جہاں تک غصے کی بات ہے تو قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس آیت شریفہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کے پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ غصہ کم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں محسن تمبولی، برشی، سولاپور، مہاراشٹر سے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، اللہ آپ کو بہت بہت خوشیاں برکت عطا فرمائے، خاص کر چینل ون کو۔ چینل ون ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نورانی بخشش ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، مگر گھر میں چڑچڑ ہوتی ہے، کبھی کبھی رزق کی تکلیف ہوتی ہے۔ میری یہ غلطی ہوتی ہے کہ عبادت میں کیا میری غلطی ہوتی ہے؟ پلیز سلیوشن بتائیں۔ یہ شکر الحمدللہ، قسم آپ کا چینل مجھے بہت پسند ہے، آپ کے ہر شو میں دیکھتا ہوں، صبح 7 سے رات 11 تک میرے گھر میں صرف چینل ون کی گونج ہوتی ہے، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دیکھتے رہیے چینل ون اور استفادہ حاصل کرتے رہیے۔ اچھا لگا اس مرد مومن کے ذریعے سے ون سے متعلق یہ بات کہ ہمارے گھر میں ون ٹی وی ہی دیکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں عرض کروں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی رزق میں تنگی ہوتی ہے، کبھی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایک ایسا عمل یا کوئی ایک ایسا کام کہ جو اللہ کو ناپسند ہو وہ ہم سے نہ تو سرزد ہو، نہ ایسی بات ہماری زبان پر جاری ہو۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لیہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ میرے ماں ہر چھوٹی بات پر پاپا سے جھگڑا کرتی ہیں اور میں کچھ بولتا ہوں تو گھر سے نکل جاؤ بولتی ہیں، کیا انہیں کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ یہ پلیز بتا دیجئے۔ ماں باپ غصے میں اپنی اولاد سے اگر اس طرح سے کہہ دیں تو اس کی بنا پر گناہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہاں جہاں تک اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے کی بات ہے تو کوشش کریں کہ گھر کا ماحول بہتر طریقے سے اس طرح سے قرار دیں کہ پھر گھر میں جھگڑے نہ ہوں۔ اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی بنا پر ایشو ہوتا ہو، جن کی بنا پہ جھگڑا ہوتا ہو، ڈسپوٹ ہوتا ہو، ان کو اپنے گھر سے باہر کر دیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ گھر میں اختلافات سامنے نہ آئیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا کالا انگور کھانا حرام ہے اور اس پر نظر دلائی جا سکتی کہ نہیں؟ کیونکہ کالا انگور کھانا حرام ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں امام علیہ السلام کو زہر ملا کے دیا گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی چیز ہمارے وہاں نہیں ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے زہر دیا جائے پھر اس کو انسان اپنی زندگی میں اختیار نہ کرے، ورنہ پلیٹ میں رکھ کر وہ انگور دیا گیا، پھر پلیٹ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا تو پھر تلوار کو بھی ہاتھ میں نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سجدے کی حالت میں سر پہ ضربت لگی پھر تو کہا جائے کہ سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد میں شہید کیا گیا پھر مسجد بھی نہیں جایا جا سکتا۔ پھر مسئلہ اور آگے بڑھے گا، زوجہ نے زہر دیا تو پھر زوجہ کے پاس بھی انسان نہیں بیٹھ سکتا، اٹھ سکتا۔ گھر میں زہر دیا گیا
تو پھر گھر سے بھی انسان کو پرہیز کرنا ہوگا، گھر بھی نہیں جا سکتا. تو پھر یہ ایک مسلمہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ کام کہ جس کام کو انجام دیا گیا ظلم کے طور پہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ برا ہے، وہ غلط ہے. لیکن جو چیزیں ذریعہ بن گئی ہوں غیر جاندار، ان کے ذریعے سے اور ان سے پرہیز کرنے کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بجنور سے ہوں. میرا نام فرحین ہے. کوئی ایسی دعا بتائیے آپ جیسے اگر کوئی مجھے رسوا کرنے کی کوشش کرے تو میں رسوا نہ ہوں. دعا میں یاد رکھنا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان دو آیتوں کو آپ پڑھ کر جائیں. انشاءاللہ اگر آپ حق پر ہیں تو کوئی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا 8 مہینے کا بچہ ہے. میں 2 روزے میں نے رکھے تھے لیکن دودھ کم ہو گیا. اب کیا کروں؟ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اس سلسلے میں فرمائیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. ماہ مبارک رمضان میں اگر ان کو یہ مشکل درپیش ہے کہ جیسا کہ بیان کیا تو ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر انہیں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی کا فدیہ دینا ہے، یعنی 750 گرام اناج کسی مومن غریب کو دینا ہے. اور بعد میں جب انشاءاللہ یہ دودھ بڑھائی کا موقع آ جائے تو اس موقع پر آپ صحت مند صورت میں انشاءاللہ روزہ رکھیے گا جو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا قرار پائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں. اشفاق حسین میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری سے پہلے احتلام ہو جائے اور کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو کیا تیمم پر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، مجبوری میں اگر تیمم کر رہا ہے انسان تو پھر روزہ اس کا صحیح ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ ماہ رمضان میں وامٹ یعنی قے ہو جائے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر خود سے قے ہو گئی ہے، آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے، خود سے قے ہو گئی ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ازپا ظفر ہے. میرا سوال ہے کیا روزہ رکھ کر سر اور ہاتھ میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی، مہندی لگائی جا سکتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm سیف علی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کپڑے کے اوپر سجدہ جائز ہے؟ یہ بتا دیجئے کن چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کھانے اور پینے والی چیزوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا. وہ تمام چیزیں جنہیں انسان پہنتا ہے یا وہ تمام چیزیں کہ جنہیں کھاتا ہے ان پر سجدے کی گنجائش نہیں ہے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا انکل. علیکم السلام. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. انکل اور آپ سب کو کی وجہ سے ہم لوگوں کو جانکاری والی بات پتہ چلتی ہے جس سے ہم لوگ عمل کرتے ہیں. میرا سوال یہ کہ اگر روزے کی حالت میں پیریڈ ہو جائے تو کیا روزہ توڑ دینا چاہیے؟ اگر نہیں توڑنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اسی وقت سے روزہ توڑ دینا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ثنا خان لکھنؤ سے. میرا سوال ہے زیارت عاشورہ اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بار ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو کافی ہے یا دونوں کے لیے الگ الگ 2 رکعت نمازیں پڑھیں؟ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم علی گڑھ کے رہنے والے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم قضا روزے کا جو کفارہ نکلتا ہے کیا اس کا پیسہ چینل ان کو بھیج سکتے ہیں؟ اگر یہ وضاحت فرما دیجئے کہ کفارہ کیا ہے اور فدیہ کیا ہے. اگر انسان نے روزے جان بوجھ کے ترک کیے ہیں تو پھر اس کو کفارہ دینا ہے، اور اگر کسی مجبوری کی بنا پہ روزہ چھوڑا ہے جیسے فیڈ کرنے والی ماں یا پریگننٹ لیڈی یا زیادہ عمر میں ہونے کی بنا پر لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہوں تو ایسے موقع پر فدیہ دینا ہے. فدیہ ان لوگوں کا حق ہے کہ جو غریب ہیں اور مؤمن ہیں، لہٰذا وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے. اور کفارہ بھی ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے کہ جہاں کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے، اور ان موارد کا خیال کرتے ہوئے چینل ون کو جب آپ پیسہ بھیج رہے ہوں تو پھر وہ صاف پاک پیسہ بھیجیے.
وہ پیسہ کہ جس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی خمس کا پیسہ یا آپ چیریٹی جو آپ فرما رہے ہیں اس کو آپ بھیجیے، لیکن اس قسم کی رقم جو کفارے کی ہو یا فدیے کی ہو اس کو وہیں پر استعمال کریں کہ جہاں کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ روزے میں عطر یعنی پرفیوم وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ روزے میں خوشبو لگانا سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے بقول ان کے۔ روزے میں عطر لگانا اور عطر سونگھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوشبو لینا مکروہ ہے، یعنی عطر کو سونگھنا مکروہ ہے، لیکن عطر لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ روزے کی حالت میں بھی عطر اور پرفیوم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید نہ پڑھ سکے تو کیا وہ ہر لائن پر بسم اللہ پڑھ کر قرآن ختم کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، یہ تو مجھے بڑے تعجب کے ساتھ میں یہ بات سن رہا ہوں۔ خود ہمارا ان لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے قرآن مجید کے پروگرام اس پر نشر ہو رہے ہیں، باقاعدہ الفابیٹس سکھائے جا رہے ہیں، تلفظ سکھایا جا رہا ہے، اور بھی بہت سے ذریعے ہیں آپ کے پاس اس قرآن مجید کو بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں آپ قرآن ضرور سیکھیے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ جو قرآن آپ کے لیے پیغمبر اکرم نے لازم قرار دیا ہے کہ اہل بیت اطہار اور قرآن سے وابستہ رہیں، اس قرآن مجید کو ہم نہ پڑھنا جانتے ہوں؟ بہت آسان ہے، آپ کسی قرآن مجید کے پڑھانے والے سے گفتگو کریں، وہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کو قرآن سکھا دے گا۔ آن لائن آپ کو آج کل قرآن سکھایا جا رہا ہے، آپ قرآن سیکھ لیجئے، اور یہ بسم اللہ کے ذریعے سے قرآن مجید کو نہ پڑھیے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنا اثر رکھتی ہے، ہر آیت کی اپنی ایک برکت ہے، اور ہر آیت کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے اور اپنی زندگی میں اختیار کیجیے۔ فاطمہ علی نام ہے ان کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مجھے گھر کے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں اذان کے فوراً بعد نماز ادا نہیں کر پاتی ہوں، تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جواب حاضر ہے۔ جی، نماز آپ اگر اول وقت پڑھ رہی ہیں تو ثواب زیادہ ہے، اگر تاخیر سے پڑھ رہی ہیں تو پھر اول وقت کا ثواب آپ کا رہ جائے گا، لیکن نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ شیعہ مسجد گڑگاؤں میں نہیں ہے اور جمعہ پڑے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں ہم؟ اگر کسی علاقے میں نماز کے لیے مسجد نہیں ہے تو آپ، آج کل تو خیر ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور اس کووڈ کے رولز کو فالو کرنا ہے، لیکن عام حالت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کہیں پر نماز نہیں ہو رہی ہے تو آپ کسی ایک جگہ پر کوئی ایک سینٹر بنائیے، مرکز بنائیے، کوئی امام بارگاہ ہو وہاں پر نماز با جماعت قائم کیجئے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم آپ کسی کے گھر میں بڑی جگہ ہو وہاں کے اوپر جمع ہو کر با جماعت نماز پڑھیں۔ یہ تو عام نمازوں کی بات ہے، لیکن جہاں تک نماز جمعہ کی بات ہے تو نماز جمعہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ 5 کلومیٹر کے اندر اگر نماز نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی سینٹر قائم کریں، کوئی ایک مرکز، کوئی ایک ایسی جگہ، حتیٰ امام بارگاہ میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جمعہ۔ اگر 5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر کے اندر نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس 5.5 کلومیٹر ہی ذہن میں رہے، 5.5 کلومیٹر کے اندر اگر کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر سینٹر قائم کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سینٹر نہ مل پائے تو کسی کے گھر میں آپ نماز قائم کیجئے، انتظام کیجئے، مومنین جمع ہوں تاکہ نماز کا اقامہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سمینہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کو نظر انداز کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز بتا دیجئے۔ کوشش کرنی چاہیے جن کاموں کی بنا پر شوہر نظر انداز کر رہا ہے ان کاموں سے گریز کرے۔ کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے، اس ریزن کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام ایشان خان ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں اور میری ممی ایک قرآن شریف میں پارہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جیسے کہ ایک پارہ ممی اور ایک پارہ میں۔ جی، یہ آپ کو اختیار ہے۔ آپ مثال کے طور کے پر قرآن مجید آپ کے گھر میں ایک ہی ہے تو 15 پارہ آپ پڑھ لیجئے، 15 پارہ والدہ پڑھ لیں، یا 30 پارہ وہ پڑھ لیں، بعد میں 30 پارہ آپ پڑھتے رہیں۔
دونوں کو ثواب اتنا ہی ملے گا کہ جتنا آپ خود پڑھیں گے. دوسرے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کا ثواب دوسرے کو نہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ خود اپنے قرآن مجید کو آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. In my village, two religious teachers, Maulvis, offer 2 Jummah namaz. The village has only population of 1,500, including women and children. I did not attend any of the Jummah because I believe Jummah namaz is to create brotherhood, union between people. Please suggest what can I do? Please answer and WhatsApp me back. That will be your kindness on me. Your thankful محمد یوسف, واٹرگام, وگورا, بارامولہ. ان کا سوال یہ کہ ان کے گاؤں میں 1500 کی آبادی ہے, خواتین, مرد اور بچوں کو ملا کر. وہاں 2 جمعہ ہوتے ہیں. افسوس 5.5 کلومیٹر غالباً کے درمیان میں 2 جمعہ ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر. یہ جمعہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق, اور جو صحیح بھی ہے, کہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ بھائی چارگی کے لیے اور مومنین میں آپس میں رشتہ استوار کرنے کے لیے ایک مصلحت یہ بھی ہے اس کی. اب ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ اس کا جواب دیجئے. اور محمد یوسف صاحب, ہم واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیتے ہیں, یہ مسائل زندگی پروگرام ہے, اسی میں ہم جواب دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوال بھیجتے رہیے, انشاءاللہ جوابات سے آپ مستفیض ہوں گے اور ہم سب بھی مستفیض ہوں گے. ہمارے مرد مومن نے جو سوال پوچھا ہے, ان کے علاقے میں 2 نماز جمعہ ہو رہی ہے. بزرگان اس علاقے کے مل کر بیٹھیں اور آپس کے فاصلے کو دیکھیں, آیا 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا نہیں ہے. اگر 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے تو یہ بزرگان دونوں نماز جمعہ قائم کرنے والوں سے گفتگو کریں تاکہ صحیح طور پر مؤمنین نماز جمعہ کا اقامہ کر سکیں. نماز جمعہ اتحاد کے لیے ہے, اختلاف کے لیے نہیں ہے. سارے اسلام کے پیغام جوڑنے کے لیے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں ہیں. اپنی انا اور اپنے ایگو کو دور کرتے ہوئے کوشش کریں. حتیٰ اگر کوئی سولوشن نہ نکل پائے تو کم از کم ایک جمعہ یہاں, اگلا جمعہ دوسری جگہ, یا ایک مرد مومن آئے اور کھڑے ہو کر ان لوگوں سے گفتگو کرے. ان سب کو, ایک ہی نہیں, سارے مومنین جمع ہوں, ان سب کے درمیان میل ملاپ, بھائی چارہ پیدا کریں. اور ظاہر ہے کہ 1500 کی آبادی, اس کے معنی کہ ان کے درمیان فاصلہ ہوگا 5.5 کلومیٹر کا. تو ایک اس جگہ کے اوپر نماز قائم ہو, دوسرے اتنے فاصلے پر ہو کہ بیچ میں 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جائے, تاکہ مؤمنین دونوں کی نماز دونوں جگہ پر صحیح ہو جائے اور اسلام کا جو اتحاد کا پیغام ہے وہ برقرار رہے اور ملتوں اور قوموں کو پتہ چلے کہ اس قوم میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب. علیکم السلام. میں دہلی سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ سحری ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا. جو نماز کا وقت آپ کے علاقے میں دیا گیا ہے نماز صبح کا, اس کے مطابق آپ نماز صبح پڑھیے. کوشش کریں کہ نماز صبح کا وقت آ جانے کے بعد بھی اطمینان جب حاصل ہو جائے کہ وقت آ گیا ہے, تب آپ نماز صبح پڑھیے گا. السلام علیکم جناب جاوید صاحب اور جناب مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا کوشچن ہے, والضالین کی جگہ اب ضالین پڑھا جا رہا ہے, لیکن اب ہمارے یہاں پڑھا جا رہا ہے. یہ آگا جواب دے دیئے کہ ضالین اور دالین دونوں غلط ہیں, صحیح کیا ہے؟ انشاءاللہ آگا بتائیں گے. ظاہر ہے کہ میں وہی بات بیان کر رہا ہوں کہ جو صحیح تلفظ کے طور پر بیان کیا گیا ہے. آج کل ون ٹی وی کے اوپر خود قرآن مجید کو سکھانے کے درمیان الفابیٹ سکھائے جا رہے ہیں. آپ خود سن لیجئے گا کہ اس موقع کے اوپر صاد کے بعد داد کا تلفظ کیا بیان کیا جاتا ہے. ضاد, ضاد. یہ واحد ایک ایسا لیٹر ہے جس کی مخرج سب سے الگ ہے. یہ زبان کے آخری حصے سے نکلتا ہے, زبان کے کنارے سے نکلتا ہے, جو ہمارے اوپر کے دانتوں کے دہاڑوں پہ لگ کے نکلتا ہے. یہ صرف ایک واحد لیٹر ہے جو اکیلا نکلتا ہے, اور یہ بھی ہیوی لیٹر ہے جسے صحیح مخرج اور صحیح تجوید کے ساتھ اسے ادا کیا. ضاد, ضاد. اور اگر آپ کو اور جلدی سیکھنا ہو تو ہر روز نماز مغرب اور عشاء اور صبح کی, یہ 3 نمازیں کہ جن میں
سورہ الحمد بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اچھے عالم نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے سن لیجئے اور اس کے مطابق ہی اپنا سورہ الحمد قرار دیجئے۔ دوسرا سوال ان کا ہے، کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے صدقے کا پیسہ کسی بچے کی فیس پہ ہم جمع کر سکتے ہیں جو پریشان حال ہوں؟ بتائیے ضرور، خدا حافظ۔ جی آپ دے سکتے ہیں، مولا اور آقا کے صدقے کی رقم کو آپ کسی بچے کی تعلیم کے جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب اور جاوید انکل، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں شیخ نذیر، گرام چٹامہ، تحصیل پلی، ضلع کوربا، چھتیس گڑھ سے ہوں۔ میں یہ سوال پہلے بھی بھیجا تھا مگر جواب نہیں ملا، انشاءاللہ اس بار ضرور ملے گا۔ اب میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب نہیں آپ کو ملا، لیکن یقین جانیے مجھ تک آپ کا سوال پہنچا ہی نہیں تھا۔ میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچا دوں گا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں۔ مولانا صاحب، کیا اگربتی کو جوڑے میں جیسے 2 4 6 8 10 کی تعداد میں جلانا نہیں چاہیے؟ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ اگربتی جلانا واجب ہے؟ اگر مغرب کے وقت چراغ بتی جلانے کی کوئی دعا بتا دیجیے۔ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ اگربتی کو خوشبو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی واجب کا مرحلہ نہیں ہے۔ آپ اگر استعمال کر رہے ہیں خوشبو پھیلانے کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ یہ اگربتی 1 ہو یا 2 ہو، 10 ہو یا 15 ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تعداد کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ تو صرف خوشبو پھیلانے کے لیے اور اپنی بزم کو معطر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال جو پوچھا ہے کہ شام کو سورج ڈوبنے کے موقع پر جب روشنی کی جائے تو اس موقع پر کون سی دعا پڑھی جائے؟ روایتوں میں شکر پروردگار کا موقع قرار دیا گیا ہے، اور اس موقع پر انسان بہترین شکر پروردگار کی بارگاہ میں بجا لانا چاہتا ہے تو صلوات بھیجے، اس لیے کہ صلوات کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں جب بھی نماز یا قرآن شریف پڑھتا ہوں یا پھر کسی صورت یا درود شریف پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں برے خیالات، گندے خیالات آنے لگتے ہیں۔ میں نے 5 سال سے قرآن شریف پڑھنا بند کر دیا ہے، اس کی وجہ سے جناب مولانا صاحب مجھے کوئی سلیوشن بتاؤ۔ اس کا 24 گھنٹے میرے من میں، دماغ میں کوئی بھی گندا خیال یا کچھ بات نہیں آتی، مگر اگر میں 2 منٹ کے لیے من میں دعا پڑھنے یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ سب گندے خیالات آتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھے اس کا کوئی سلیوشن بتاؤ۔ میں رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ مائی نیم از ڈاکٹر۔ آپ تو خود ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے برے خیالات کا آنا یہ انسان کی نفسیات، یہ انسان کی سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا آپ بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سائیکولوجسٹ کے پاس آپ جائیں اور اپنی اس پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے، آپ کو شریعت نے بہترین انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ لا حول پڑھنے سے شیطان بھی دور ہوتا ہے اور بری فکریں بھی آپ سے بھاگ جاتی ہیں۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا، یہ پورا میٹر ہے سائیکولوجی سے ریلیٹڈ۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی سائیکولوجی کی دنیا میں جا کر اس کو سالو کریں۔ آپ کچھ طریقے بیان کیے جاتے ہیں اس میں کہ جس کے ذریعے سے اس کو بڑی آسانی سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو نماز کے دوران آپ اپنی توجہ قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں یا جو بھی ذکر کر رہے ہیں اس کے ترجمے کی طرف رکھیے، تاکہ آپ کا ذہن ڈائیورٹ نہ ہونے پائے، کہیں اور نہ بھاگے، نتیجے میں آپ صحیح طور پر عبادت کو انجام دیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سید حسین حیدر زیدی فرام پھولپور یو پی۔ مجھے آپ کا ون چینل بہت زیادہ پسند ہے، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کے ہر مسائل زندگی پروگرام ضرور دیکھتا ہوں۔ جی شکریہ۔ میں نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتا ہوں، اس پر برادران اہل سنت کو اعتراض ہے۔
آپ بتا دیجئے مسئلہ کیا ہے؟ کیا نماز میں ٹوپی لگانا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ نماز کی حالت میں سر ڈھانکنے کا جو ذکر ہے وہ مکمل طور پہ سر کو ڈھانپ لینے، سر کو چھپا لینے کا حکم ہے، اور اس کا تعلق اس ٹوپی سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ٹوپی کہ جس کو پہن لیا جاتا ہے یہ نہ واجب کے زمرے میں ہے اور نہ ہی مستحب کے زمرے میں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں زہرہ دہلی سے، میرا سوال ہے کہ کسی وبا سے حفاظت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، مہربانی ہوگی۔ میں نے اسی پروگرام کے شروع میں وہ 3 چیزیں بیان کی تھیں کہ انسان ان تینوں کو اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرے تاکہ اس وبا سے محفوظ رہے۔ زیارت عاشورہ پڑھ کے جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کرنا، ساتھ ہی ساتھ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر آویزاں کرنا، اور اسی طرح سے وہ ایک چھوٹا سا جملہ کہ جو توسل کا تھا اس کو بھی، کہ جو اسی پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس جملے کو لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر آویزاں کیجیے۔ انشاءاللہ آپ اور تمام مؤمنین اس وبا سے محفوظ رہیں گے، اور تمام انسانیت سے پروردگار اس وبا کو انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ دوسرا سوال، کیا شیر پلانے والی عورت پر روزے واجب ہیں؟ میرے دونوں سوالوں کے جواب اب تک نہیں ملے، پلیز جواب جلد دے دیجیے گا۔ غالباً جہاں تک بچے کو دودھ پلانے کا سوال ہے یہ پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن بہرحال آپ کا یہ سوال پھر ہم دوہرا دیں گے آقا کے سامنے، اور آپ جواب سن سکتے ہیں اسی وقت۔ جہاں تک خاتون کا اپنے بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو اس سے متعلق عرض کر دوں کہ اگر خاتون کو اس روزے کی بنا پر یہ خوف ہو کہ اگر میں اپنے بچے کو فیڈ کروں گی تو روزے کی بنا پر یہ میرا خود یہ غذا جو بدن میں میرے بچے کی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور کوئی دوسرا انتظام بھی نہ ہو اس بچے کے لیے غذا کا کہ جس کے ذریعے سے یہ بچہ اپنی غذا کو حاصل کر سکتا ہو، کسی اور دائی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، فدیہ دینا ہے، اور بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد جب یہ حالات بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس وقت روزہ قضا رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام احتشام حیدر ہے، فرام کامٹی ڈسٹرکٹ ناگپور۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہے، تبھی کمپنی میں انٹری ملے گی۔ پلیز رپلائی۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے تمام مومنین مومنات، تمام ناظرین، تمام بنی نوع انسان کو نجات دے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ کورونا ٹیسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ویکسین بھی اس کورونا کی آپ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے، میں بہار سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مستحب اور فرض روزہ مغرب بعد کھولے جاتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد عورتوں کو بال دھو کر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو کیا کریں؟ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ روزہ مکمل ہوتا ہے مغرب کی اذان پر، صحیح وقت پر روزہ افطار کیجئے، اس سے پہلے افطار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے، خواتین کے لیے سر کا بال جو لمبا ہے اس کو غسل کے موقع پر دھونا ضروری نہیں ہے، وہ حصہ کہ جو باڈی سے اٹیچ ہے، اسکن سے اٹیچ ہے، اس کو تو دھونا ہے، چونکہ باڈی تبھی دھلے گی کہ جس موقع کے اوپر اسکن پر تک پانی تبھی پہنچے گا جب تھوڑا بہت بال تک بھی پانی پہنچے، لیکن جو آگے کا لمبا حصہ ہے اس کو دھونا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں بال کو دھوئے بغیر صحیح غسل کیا جا سکتا ہو تو بال کا اگلا حصہ چھوڑ کر جو اسکن سے اٹیچ ہے اس حصے کو دھو کر غسل کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم انم، یہ انم ہے۔ مولانا جی آپ سے پوچھنا تھا، یتیم صرف باپ کے مرنے کے بعد بچہ ہوتا ہے یا ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کے گزر جانے کے بعد یتیم کہلاتا ہے؟
ہماری اردو زبان میں اور ہمارے کلچر میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے والد بھی نہ ہوں اور اس کی والدہ یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے اٹھ جائیں. لیکن عربک لینگویج میں یتیم اور یسیر دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں. یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں. یسیر اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پہ ماں کا سایہ موجود نہ ہو. اور سرکار امیر المؤمنین کی وہ مشہور بیت کے جس میں مولا نے فرمائے کہ لیس الیتیم من مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کے والد دنیا سے اٹھ جائیں. انما الیتیم، وہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں، جس کے پاس تہذیب نہیں. تو اس طرح سے مولا کے اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے والد نہیں ہیں. لیکن ہمارے کلچر میں یتیم اس بچے کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہ ہو. ہمارا سوال یہ ہے، ہمیں اللہ جب بھیجتا ہے دنیا میں تو پوری توجہ کے ساتھ بنا کر بھیجتا ہے، تو ہم دنیا میں آ کر اپنی ختنہ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ ختنہ کرنا سنت ہے اور یہ بیماری سے نجات بھی کرتا ہے. پھر ہمیں اللہ کی طرف سے ختنہ کرایا ہوا کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اور اللہ پوری توجہ کے ساتھ بناتا ہے تو ہم اس کی بنائی ہوئی چیز کو خراب کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا سوال تھوڑا صحیح نہیں ہے، پر یہ سب چیز شریعت میں شرم نہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ساحل رضا نقوی آگرہ شاہگنج سے سوال کر رہے ہیں. یقیناً اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے مکمل طور پہ بھیجا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد مثال کے طور کے اوپر بچے کے سر سے بال اتارے جائیں تو یہ اللہ کی خلقت پہ اعتراض نہیں ہے کہ 7 دن کے اندر ہی مستحب ہے کہ انسان اپنے بچے کے سر سے وہ بال جو اس کے سر پہ پیدائش کے موقع پہ تھے اس کو اتار دے، یا اس کے ناف بندھی ہوتی ہے ماں سے، اس ناف کو کاٹ دیا جائے. یہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی خلقت پہ اعتراض نہیں ہے، یہ سسٹم اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ کچھ چیزیں اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بدن سے علیحدہ کرنی ہیں. جس طرح سے اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے ناخن ہفتے میں ایک بار ہمیں ان ناخن کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے، ہمارے سر کے بال ہیں اس کو ہم کو مہینے میں ایک بار چھوٹا کرنا ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی خلقت پر اعتراض نہیں ہے، یہ اس سسٹم کا ایک حصہ ہے. اسی طرح سے جس کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے وہ بھی ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں انسان کو کامل بنا کر بھیجا ہے، لیکن اب دنیا کے تقاضے اور اس سسٹم کے تحت جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی انجام دیا جانا چاہیے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. دعا کیجئے چینل ون کے لیے، ہم سب کے لیے. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک کی جو سعادتیں ہیں وہ نصیب کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تاکہ ماہ مبارک کے بعد ماہ شوال کا جو پہلا دن ہو ہم پاک و صاف اللہ کی نظر میں ہوں. ہمارا نام سیدہ ہے. ہمارا سوال رمضان کریم سے جڑا ہے. ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. ہم دل سے ماہ رمضان کی عبادت سے گزرتے ہیں. ہم خاص رمضان کا مہینے میں شوہر سے دوریاں بنائے رکھتے ہیں تاکہ ماہ مبارک کی عبادت میں خلل نہ پڑے. باقی پورا 11 مہینہ جو ہے شوہر کے لیے ہے، لیکن یہ مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے. کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھی بقیہ دنوں کی طرح سے آپ اپنی فیملی لائف کو گزار سکتی ہیں. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.